اہل بدعت حضرات جو ہے وہ بدعات کی طرف جاتے ہیں، جڑی بوٹیوں کی بات کرتے ہیں، سنت رہے یا نہ رہے، فرض رہے یا نہ رہے۔ اس لیے آپ ان کے مزاج کو دیکھ لیں کہ اگر کوئی فرض نماز نہ پڑھے اس کو یہ برا نہیں سمجھتے، لیکن اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہ کہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی مسلمان نہیں رہا۔ اگر کوئی فرض زکوٰۃ ادا نہ کرے، پوری ادا کرے، لیکن وہ 11ویں میں 4 آنے شامل نہ کرے تو اس کو یہ برا سمجھتے ہیں۔ اور ایک آدمی نے فرض زکوٰۃ کا 1 پیسہ بھی ادا نہیں کیا، لیکن 4 آنے میں ساری صاحب کی 11ویں میں شامل کر دیے، اب اس کے لیے ایسے اعلان ہوں گے، بھگا کر جنت میں پہنچ جائیں گے، بے شک اب بیچارے کی تعمیر آتے میں ڈوب گیا، یہ پکا جنتی ہو گیا ہے، پچھلی جگہ 4 آنے شامل کر دیے ہیں۔ تو اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ہے اور الحمدللہ کامل اہل سنت والجماعت ہے۔ بے شک جو کام سبب کے باوجود حضرت نے کیے ہم ان کے کرنے کو سنت سمجھتے ہیں، اور جس کا سبب پایا گیا اور پھر نہیں کیے اس کے نہ کرنے کو سمجھتے ہیں۔ یہ بات بھی 1-2 مثالوں سے سمجھ لیں کہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اگر سبب پایا جائے اور پھر کام نہ ہو تو اس کو بدعملی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اب یہ سبب ہے ظہر کی نماز پڑھنے کا، اب اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز نہیں پڑھے گا تو کہا جائے گا یہ بدعمل ہے، یہ بے نماز ہے۔ لیکن اگر سبب بھی نہیں آیا، ابھی تک ظہر کا وقت بھی نہیں ہوا، اس وقت کسی نے ظہر نہیں پڑھی تو یہ بھی کہا جائے گا۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ ہم محبت سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، محبت سے یہ کرتے ہیں، یہ سبب صحابہ کرام میں موجود تھا یا نہیں؟ جس طرح وقت سبب ہے نماز کا، سبب پائے جانے کے بعد نماز نہ پڑھنا شدید گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہی سبب تھا تو پھر صحابہ کرام میں محبت ہم سے زیادہ پائی جاتی تھی، پھر ان کا صلاۃ و سلام نہ پڑھنا گناہ سمجھا جائے گا، کیونکہ سبب کے باوجود انہوں نے وہ کام نہیں کیے جو آج کا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کامل اہل سنت والجماعت بنے کہ جہاں حضرت سے کرنے پر موافقت ہے اس کے کرنے پر موافقت، جہاں چھوڑنے پر موافقت اس کے چھوڑنے پر موافقت ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم اہل سنت والجماعت سمجھتی ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کتاب و سنت سے مسائل نکالنا ہمارے پاس کی بات نہیں، یہ ائمہ فقہا کے ہم اس بارے میں محتاج ہیں۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہوں وہ فقہ حنفی سے ہمیں دکھا دیے جائے، جو درجہ ہو، اب اس میں فرض لکھا ہے ہمیں فرض سمجھ کر کرنا چاہیے، واجب لکھا ہے ہمیں واجب سمجھ کر کرنا چاہیے۔ یہ نا فاتحہ نماز میں سارے پڑھتے ہیں، اس کا حکم فقہ لکھا ہے کہ یہ واجب ہے، لیکن جو یہ کھانے پر بھائی صاحب فاتحہ پڑھتے ہیں اس کا فقہ حنفی میں کوئی حکم لکھا کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ فاتحہ تو شرط میں شریعت میں ثابت ہے، یہ فاتحہ شریعت میں ثابت نہیں ہے۔